السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اسکول کے دن ختم ہونے والے تھے اور کلاس میں ہر طرف اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر کسی کو اسکول چھوڑنے کا دکھ تھا اور آنکھیں اداس تھیں۔ خاص طور پر بسمہ کی آنکھیں افسردہ تھیں۔ بسمہ ہماری کلاس میں سب سے ذہین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے ہماری کلاس میں آئے ہوئے 2 سال ہی ہوئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے دل میں بس گئی تھی۔ مجھے چین نہیں آتا تھا اسے دیکھے بنا۔ ایک دن میں نے سمجھ لیا کہ بسمہ سے مجھے محبت ہو گئی ہے، لیکن ایسا کہنے کی ہمت نہیں۔ ڈرتا تھا کہ کہیں برا نہ مان جائے۔ آج اسکول کا آخری دن تھا۔ میں نے سوچا کہ آج تو بسمہ کو کہہ کر ہی رہوں گا کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سر بسمہ کی آواز میں مجھے چونکا دیا۔ وہ سب اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج آپ کا اسکول میں آخری دن ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ آپ سب زندگی میں خوب ترقی کریں اور آگے بڑھیں، اور ساتھ ہی میرا ارادہ ہے کہ ایک ایسا پروگرام ہو جائے جو ہم سب کے لیے یادگار رہ جائے، جیسے ہم سب برسوں یاد رکھیں، اور یہ حسین یادیں ہم سب کو ایک دوسرے کی یاد دلاتی رہیں گی۔ جی سر، پوری کلاس نے جوش سے بیک وقت کہا تھا۔ بچوں کا جوش دیکھتے ہوئے سر عاصم نے ایک انوکھا اعلان کیا، تو ٹھیک ہے بچوں، ہم پرسوں سب کھنڈر حویلی دیکھنے چل رہے ہیں، آپ سب تیار ہو کر آئیے گا۔ سر، کھنڈر حویلی کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ عاطف زدہ ہے وہ، بسمہ نے کہا تھا۔ ارے نہیں، ایسا نہیں، لوگوں کا خام خیال ہے۔ حویلی کے ساتھ ساتھ سارا علاقہ بہت خوبصورت ہے، آپ سب لوگ یقیناً بہت انجوائے کریں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد سارے اسٹوڈنٹس باہر نکلنے لگے۔ میں بھی باہر جا رہا تھا کہ مجھے لگا جیسے بسمہ نے مجھ سے کچھ کہا ہو۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، لیکن بسمہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے خود کو ملامت کی، کتنا عجیب ہو گیا ہوں میں کہ ہر طرف مجھے بسمہ ماں ہی دکھائی دیتی ہے۔ ضرور بسمہ کو اپنے دل کا حال سناؤں گا۔ گھر پہنچ کر ہمیشہ کی طرح میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ خاقان، مت جانا کھنڈر حویلی، مت جانا۔ کوئی داد دیتا آواز گونجتی تھی، پلیز خاقان مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ میں چیختے ہوئے بسمہ کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اتنے میں امی کی آواز آئی، بیٹا تم رو کیوں رہے ہو؟ شاید میں برا خواب دیکھ رہا تھا۔ امی نے مجھے درود پاک پڑھ کر سونے کا کہا اور کمرے سے چلی گئیں۔ صبح اٹھا تو میری طبیعت حشاش بشاش تھی۔ خیر، وقت مصروفیت میں گزارا۔ سامان پیک کر کے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے ابھی گھر سے ہی نکلا تھا کہ جیسے میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، جیسے قیامت کا منظر ہو۔ میری رگ رگ میں اذیت بھر گئی۔ بسمہ اور شایان ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شایان نے مجھے تو کبھی نہیں بتایا میں نے خود غلامی کی۔ شایان اور بسمہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ کتنی معصوم لگتی تھی بسمہ، اور یہ کیا نکلی، مجھ سے تو کبھی سیدھے منہ بات بھی نہیں کی اس نے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ شایان میرے قریب آ گیا۔ اس کے لہجے میں خوشی اور بسمہ کی آنکھوں میں چمکتے ستارے دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ ان کے درمیان میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم دونوں کی تو بالکل نہیں بنتی تھی۔ ہاں یار، شایان مسکرایا۔ اس کی آواز میں خوشی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ خود کو شوٹ کر دوں۔ پھر میں نے بسمہ کی طرف دیکھا، وہ بھی بہت خوش تھی۔ میرا دل کیا کہ میں ان دونوں کی خوشی برباد کر دوں، مگر میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، تم دونوں کو بہت مبارک ہو۔ سارا دن میں ہی یہی سوچتا رہا کہ آخر یہ دونوں کب سے اتنے قریب ہو گئے تھے۔ میں جان ہی نہیں سکا، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا اور میں محبت میں انجان بنا رہا۔ لیکن پھر دل میں شکر بھی کیا کہ صحیح ہوا جو میں بسمہ کو یہ سب بتانے سے پہلے ہی اس کی حقیقت جان گیا۔ اگر وہ کسی اور کے ساتھ خوش ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کی زندگی میں دخل اندازی کروں۔
یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، میرا ارادہ بھی نہیں تھا اب اس سے وہ بات کرنے کا جو میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا، مگر آج رات کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے مجھے کافی حد تک بدل کر رکھ دیا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہوگا، اچانک میرے کانوں میں وہی نہ دیتا آواز، خدا کے لیے کھنڈر حویلی مت آؤ، مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو، اگر تم کھنڈر حویلی آئے تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ بسما یہ گھبرا کر اٹھ گئی، اور یہ خواب کوئی سچ تو نہیں، یہ مجھے کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ میں نے خود کلامی کی۔ یہ مسلسل دوسرا دن تھا جب مجھے بسما خواب میں نظر آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کھنڈر حویلی جانے سے خوفزدہ ہے، اور اس خوف کا اظہار اس نے کلاس میں بھی ٹیچر کے سامنے کر دیا تھا۔ میں نے یہ خواب امی کو بتایا تو امی نے کہا کہ ضروری نہیں یہ خواب سچ ہو، خواب خواب ہوتے ہیں، تم درود وغیرہ پڑھ کر دوبارہ سو جاؤ۔ اگلی صبح ہنگامہ خیز تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب میں گھر سے نکلا تو امی بولی، بیٹا اپنا بہت خیال رکھنا، اور وہاں پہنچ کر موبائل سے خیریت کی اطلاع کر دینا، اور ہاں کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ امی میں کوئی دودھ پیتا بچہ تھوڑی ہوں، اچھا میں چلتا ہوں، پہنچتے ہی کال کر دوں گا۔ امی نے مسکرا کر مجھے الوداع کہا۔ سارے اسٹوڈنٹس اسکول میں پہنچ چکے تھے۔ جب میں اسکول میں پہنچا تو تقریباً سب لوگ بسز میں بیٹھ چکے تھے، سب لوگ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے، مگر میں چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں پچھلے 2 دنوں سے آنے والے خواب چل رہے تھے۔ اسکول کی بس کھنڈر حویلی کی طرف رواں دواں تھی، سب ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے۔ شام تک ہم سب کھنڈر حویلی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہاں ہوٹل پہلے سے بک تھا۔ ہم تینوں دوستوں کو ایک ہی کمرہ ملا، جبکہ بسما اپنی دوست نایاب کے ساتھ ایک کمرے میں تھی۔ نایاب بسما سے کہہ رہی تھی، یار یہ خاقان کو کیا ہوا ہے، یہ اتنا چپ چپ کیوں ہے؟ مگر بسما لاپرواہی میں اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی بات تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس چیز کا تاثر ہے۔ خیر یہ رات ہم نے ہوٹل میں ہی گزارنی تھی، اور صبح اٹھ کے ہم لوگ کھنڈر حویلی کے لیے جانے والے تھے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات پھر سے بھیانک ہوگی۔ میں رات بھر بسما کے رویے کے بارے میں سوچتا رہا اور تھک ہار کر سو گیا، مگر پھر تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں باہر نکل آیا تاکہ کھلی ہوا میں سانس لے سکوں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ڈر کر کمرے میں واپس آ گیا اور سو گیا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر سب لوگ حویلی دیکھنے گئے۔ حویلی بہت شاندار تھی، اور اس کا ایک حصہ بند تھا جہاں لکھا ہوا تھا، یہاں آنا منع ہے۔ بسما نے کہا، سر یہ جگہ کھولیں نہ تو مجھے لگتا ہے یہ کوئی خاص جگہ ہے۔ نہیں بیٹا، جب لکھا ہوا ہے کہ منع ہے تو اسے کھولنا ٹھیک نہیں۔ خیر سب نے بہت انجوائے کیا، اور ہم لوگ پورا دن حویلی میں رہ کر رات کو دوبارہ ہوٹل میں گئے۔ رات کے 2 بجے پھر وہی ہوا جو پچھلی 2 راتوں سے میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہی وقت، وہی آواز پھر مجھے سنائی دے رہی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تب جب دیکھا کہ شایان بستر پر نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ نہ جانے اس وقت کہاں گیا ہے۔ میرے خیال میں یہی خیال آیا کہ وہ اس وقت بسما کے کمرے کی طرف نہ گیا ہو، اور میرا شک درست نکلا۔ جب میں گیلری سے باہر آیا تو دیکھا بسما اور عدنان کوریڈور میں باتیں کر رہے ہیں۔ بسما اسے اکسا رہی تھی کہ ہمیں اکیلے میں حویلی جانا چاہیے تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح اس بند کمرے میں آخر کیا رکھا ہے۔ بسما پرعزم تھی جبکہ شایان خوف زدہ تھا۔ کمن یار، تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا، تو پھر چلو ہم دیکھیں تو صحیح اس میں کیا ہے۔ تو پھر چلو ہم دیکھیں تو صحیح اس میں کیا ہے۔ اگر شایان بسما کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ حویلی تک چلا گیا، میں بھی ان دونوں کا پیچھا کرتے کرتے ان کے ساتھ ہی حویلی تک آ گیا تھا، مگر میں کچھ قدم کے فاصلے پر چل رہا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔
مگر میں انہیں دیکھ سکتا تھا اور ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں مجھے ان دونوں کی باتیں سننے میں کچھ زیادہ مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ حویلی پہنچ کر چڑچڑاہٹ کی آواز سے حویلی کا دروازہ کھل گیا۔ دونوں اس کمرے کی طرف بڑھے مگر دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اب اس کو کیسے توڑیں؟ بسما نے کہا۔ خیر کسی طرح شایان نے بسما کے پیار میں آ کر تالے کو توڑ ہی دیا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں کھڑا باہر سن رہا تھا۔ بسما کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید شایان کی نیت بدل گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی مگر دروازہ سختی سے بند تھا۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس وقت میری حالت کیا تھی۔ خوف، غصے اور بے بسی کے مارے میں پھٹ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں جا کر بسما کو وہاں سے نکال لوں۔ آخر بسما کی چیخیں مدھم ہوتی گئیں۔ میں بے بسی کے عالم میں روتا ہوا واپس ہوٹل آ گیا تھا۔ صبح نایاب گھر آئی ہوئی تھی اور بولی، سر بسما اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ یہ جان کر استاد محترم کی پریشانی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ وہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری پر لے کر آئے تھے۔ اگر ہم میں سے کسی کو بھی کچھ ہو جاتا تو ظاہر ہے بات ان پر آتی۔ سب لوگ بسما کو ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ بسما کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ دن بھی گزر گیا تھا اور رات ہو گئی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں لیٹ گئے تھے مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسی وقت ایک ہولا سا کمرے میں داخل ہوا۔ اس سائے نے ایک نسوانی صورت اختیار کر لی۔ میں نے آنکھیں مسلتے ہوئے دیکھا تو وہ بسما تھی۔ شایان اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ بسما نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا تو اس کی آنکھیں باہر کو نکل پڑیں۔ وہ چیخنے لگا، بسما مجھے معاف کر دو۔ وہ روئے جا رہا تھا، گر گرا رہا تھا مگر دیکھتے ہی دیکھتے بسما نے اس کا گلا دبا دیا اور اس کی لاش کو نیچے پھینک دیا۔ صبح ہوتے ہی پورے ہوٹل میں ایک کہرام مچ گیا تھا۔ لوکل پولیس آ گئی اور تفتیش شروع کر دی۔ پولیس کو بتایا گیا کہ پہلے بسما غائب ہوئی اور پھر شایان کا قتل۔ ہم سب کا ایڈونچر خوف میں بدل چکا تھا۔ سب لوگ عجیب خوف میں مبتلا تھے اور میرے ساتھ پیش آنے والے اس عجیب و غریب خواب میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہم اس جگہ سے کیسے باہر نکلے یہ ایک لمبی کہانی ہے مگر اس واقعے کے بعد بسما کی یادیں میرے دل میں ہی رہ گئی تھیں۔ میں نے اور نایاب نے ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا اور ہم اکثر بسما کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کالج شہر میں تھا اور میں گاؤں میں رہتا تھا۔ ہر روز میں موٹر سائیکل پر کالج آتا تھا۔ ہم اس کی باتیں کرتے تھے اور ہم دونوں کا درد مشترک تھا۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ چلا کہ کب باتوں باتوں میں ہماری دوستی ہو گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ میرے دل میں بھلے بسما کی یادیں تھیں مگر میں پہلی غلطی کو دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں نایاب کو بتا دوں گا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ آج جاتے ہوئے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میں نے بریک لگائے۔ سڑک پر ایک لڑکی پڑی ہوئی تھی اور اس کی پشت پر میری طرف تھی۔ وہ اندھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی کیونکہ وہ بسما تھی۔ بھاگ کر گیا نہر کے قریب سے پانی لا کر بسما کے منہ پر چھینٹا مارا۔ وہ ہوش میں آ گئی۔ بسما تم یہاں؟ میں حیرانگی سے بولا، ہاں خاقان، مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ میں 7 دن وہاں رہی پھر کسی طرح سے میں وہاں سے بھاگ گئی۔ ہوٹل آئی تو پتہ چلا کہ تم لوگ واپس چلے گئے ہو۔ گھر پہنچی تو بھائی نے دھکے مار کر نکال دیا کہ جہاں سے منہ کالا کر کے آئی ہو وہیں چلے جاؤ۔ یہ بول کر وہ زار و قطار رونے لگی۔ میں ان سب میں یہ بھول ہی گیا کہ آخر یہ سر پر اوندھے منہ کیوں پڑی۔ بہرحال پریشانی میں مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ میں اسے بائک پر بٹھا کر کالج کی بجائے اسے گھر لے گیا۔ میں نے امی کو بسما کے بارے میں بتایا کہ وہ یتیم اور بے سہارا ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ میری امی رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے بسما کی کہانی سنی تو بے حد دکھی ہوئی۔ یہ سب لوگ جانتے تھے کہ میں بسما سے محبت کرتا ہوں
لہٰذا امی نے کچھ زیادہ اعتراض نہیں کیا۔ میری بہن نے بسمہ کو کپڑے دیے، اسے کھانا کھلایا اور ایک کمرے میں اس کو جگہ بھی دے دی۔ بسمہ تھوڑی پرسکون لگ رہی تھی۔ میں اس سے باقی حالات پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر امی، ابو اور بہن بھائیوں کی موجودگی میں اس سے بات نہیں کر سکا۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے۔ میری امی پانی پینے گئیں تو صحن میں موجود منظر دیکھ کے وہ حیران ہی رہ گئیں۔ بسمہ صحن کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، بہت ہی چھوٹے بچے کا خون پی رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی امی بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے آواز دینا چاہی، مگر آواز ان کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ تبھی وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ گمسم سی تھیں، جیسے ان کی قوت گوئی سلب ہو کر رہ گئی ہو۔ اب تو آئے دن گاؤں میں سے چھوٹے بچے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ پورے گاؤں میں شرمندگی پھیلی ہوئی تھی۔ امی بھی کم سن تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہوا کہ کسی اللہ والے سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ ایک عامل کے پاس پہنچنے کا ارادہ کیا اور ساری حقیقت عامل کے گوش گزار کر دی۔ ہماری باتیں سن کر عامل صاحب اپنی آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور جو کچھ بتایا اس نے ہمارے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ بولے، بیٹا، اس بوتل میں دم کیا ہوا پانی ہے، اسے گھر کے چاروں طرف چھڑک دینا، یہ حسار کا کام کرے گا۔ اور یہ ایک تعویذ ہے، اس تعویذ کو بسمہ کے گلے میں ڈال دینا، جو حقیقت ہوگی وہ خود سامنے آ جائے گی۔ پھر ہم دونوں وہاں سے آگے آ گئے۔ میں گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ بسمہ نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں عامل والی بات بھول ہی گیا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی انسان کا خون پی سکتی ہے۔ میں نے گھر کے چاروں کونوں میں عامل صاحب کا دم کیا ہوا پانی چھڑکا۔ آج میں رات 2 بجے کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی رات کے 2 بجے کی بے چینی عروج پر تھی میری، وہ سارے گھر میں چکرانے لگی۔ اس وقت تمام گھر کے لوگ سو رہے تھے۔ وہ میرے پاس آئی اور بولی، تم نے جو کچھ کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم جو کر رہی ہو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا حسن دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں اسے اپنے قریب کر لوں، مگر پھر عامل صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی۔ میں نے زور زور سے قرآن آیت کی تلاوت شروع کر دی۔ بسمہ اپنی جگہ مچلتی رہی۔ اس کی شکل خوفناک ہو گئی اور پھر وہ چکراتے ہوئے زمین پر گر پڑی۔ میں نے اس کے گلے میں وہی تعویذ ڈال دیا۔ تعویذ کا اس کے گلے میں ڈالنا تھا کہ بسمہ کے وجود سے شعلے نکلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ وہ بدرو بن چکی تھی۔ میں زاروں قطار رونے لگا اور بولا، میں نے تمہیں اپنے ہی ہاتھوں سے مار دیا، تم میری محبت ہو۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس قدر غم ہوا تھا جتنا مجھے اس کو شایان کے ساتھ دیکھ کر بھی نہیں ہوا تھا۔ اتنے میں فجر کی آواز سنائی دی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد گھر سے نکلا۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ گاؤں والوں کو خوشخبری تھی کہ اب کوئی بچہ غائب نہیں ہوگا۔ صبح اچانک امی کی بھی قوت گویائی ٹھیک ہو گئی اور وہ رونے لگی۔ بسمہ کا پوچھا تو میں نے پوری تفصیل بتا دی، جسے سن کر انہوں نے شکر ادا کیا۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میری شادی ہو چکی ہے، میرے 2 بچے ہیں۔ ہماری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، مگر جب بسمہ کی یاد آتی ہے تو میرا دل اداس ہو جاتا ہے۔ کاش کہ میں نے اس پر اعتبار ہی نہ کیا ہوتا۔